شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جدوجہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ سیاست میں غیر متنازع رہنا کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے جس بے داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان کیا دنیا میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ کسی سیاستدان ان کے کردار کو اس کے مخالفین پہ سراہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاست عالم کی ایسی ہی بے مثال، غیر معمولی اور منفرد شخصیت ہے۔ عظمت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس بارے میں مفکرین کے اقوال بہت مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر اجتماعی فلاح کے ایسے کام انجام دیے جائیں جن سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ عظمت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد اعظم ہیں۔ ان کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے سخت ڈسپلن اپنی شخصیت پر نافذ کیا تھا۔ عیش آرام اور تن آسانی کے لیے انہوں نے کبھی زندگی نہیں گزاری۔ وہ اپنی ذاتی کامیابی اور آسائش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جن سخت ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے، ان کی پابندی سب سے پہلے خود کرتے تھے۔ کام اور صرف کام کا اصول دوسروں کے لیے بعد میں اور اپنے لیے پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر سی زندگی میں تخلیق پاکستان کو وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے ذاتی آرام کو ترجیح دیا اور اپنی صحت داؤ پر لگا دی تھی۔ قائد اعظم کے عمل سے ان کی شخصیت کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کے قول و فعل میں تاثیر کی وجہ سے بھی ان کی عملی سچائی تھی۔ ان کی دیانتدارانہ زندگی نے ان کی قیادت کو کرشماتی بنا دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ برِ صغیر کے مسلمان ان کے ایک اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو متحد اور مجتمع کرنے والی طاقت تھے۔ عجب ستم ظریفی ہے کہ جس ملک کے بانی کا کردار بے داغ اور کرپشن سے پاک ہو، جس نے سیاست و قیادت کا اعلیٰ ترین معیار طے کر دیا ہو، اس کے ملک میں سب سے بڑا بحران ہی با کردار قیادت کا پیدا ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بانی پاکستان کے کردار کو سیاست کرنے کا بنیادی اصول اور وصف بنایا جاتا۔ قائد اعظم کی سیاست سے یہ گر ہر سیاستدان کو سکھایا جانا چاہیے تھا کہ نیک نیتی اور اخلاص ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانان برِ صغیر کے مشکل ترین دور کا سامنا رہا۔ ان میں تقسیم در تقسیم بھی تھی اور ان کا حوصلہ بھی نچلی ترین سطح پر تھا، لیکن انہوں نے ایک دل گرفتہ ہجوم کو قوم میں تبدیل کر کے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ بعد میں آنے والے سیاستدانوں کے لیے ان کا یہ کردار مشعل راہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اعلیٰ ترین سطح پر قائد اعظم کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ بانی پاکستان کی مشہور کن شخصیت کے مظاہر بہت سے ہیں۔ اس تاریخ دور کا اندازہ لگائیں کہ انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریز کے مظالم کا سب سے بڑا ہدف تھے۔ پھر تحریک خلافت کی ناکامی نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو بے حد مایوس کیا۔ ہندو انگریز کے اتحادی بن چکے تھے۔ مسلمان نے حالات سے تنگ آ کر اجتماعی راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے خول میں سمٹ گئے تھے۔ ان پر یاسیت طاری تھی۔ بے عملی نے ان کے قوی مزید مزمحل کر دیے۔ پے در پہ آلام نے ان میں زندگی کی رمق کم کر دی تھی۔ شکست خوردگی اور بے چارگی ان کا مزاج بننے لگی تھی۔ کرشماتی اور غیر متنازع قیادت کا فقدان تھا۔ ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان میں جو جذبہ پیدا کیا وہ ان کی رگوں میں تازہ خون بن کر دوڑنے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی کامیابی قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر ناممکن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1893 میں، جبکہ وہ 17 برس کے تھے، وکالت کی تعلیم کے لیے لندن کا سفر کیا۔ اس زمانے میں کانگریس کے ایک بڑے لیڈر دادا بھائی نورجی تھے جو دارالعلوم کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان کی توجہ حاصل کی۔ پھر 1896 میں ہندوستان واپس آ کر وکالت کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کی اور کانگریس سے سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے کانگریس میں تیزی کے ساتھ نمایاں مقام حاصل کیا۔ متحدہ ہندوستان اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے ان کی خدمات انہیں کانگریس کا قابل تعریف لیڈر بنا دیا تھا۔
اور مسلم لیگ کے حلقے بھی ان کے مداح تھے، لیکن مسلمانوں پر ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے مظالم اور کانگریس کے متعصبانہ رویے نے انہیں بہت بددل کر دیا۔ ہندوستان میں وکالت اور سیاست پر اپنے گہرے نقوش مرتب کرنے کے بعد قائد اعظم لندن چلے گئے اور وہاں پر قانون کی پریکٹس شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب برِ صغیر میں مسلمانوں کا عملاً کوئی لیڈر نہ تھا۔ چنانچہ ہندوستان واپس آ کر قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی عظیم عوامی سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا۔ بڑی حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کی زیر قیادت بہت کم عرصے میں نہ صرف مسلمانوں میں جوش و خروش پیدا ہوا، بلکہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کو جداگانہ سیاسی قوت ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ قائد اعظم کی قیادت تھی جس نے مسلمانوں کی آزادی اور جداگانہ وطن کے تصور کو تحریک کی شکل دے دی۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست اصولوں سے بالاتر ہوتی ہے، اس میں جھوٹ، ریاکاری اور ہر طرح کا جوڑ توڑ جائز ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کی سیاست ہمیشہ دو ٹوک، کھری، سچی اور صاف ستھری رہی۔ ریاکاری سے پاک اس اصولی سیاست نے ہمیں آزاد وطن دلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ کے دلی میں منعقدہ 30ویں اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں گروہوں اور فرقوں کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں، کیونکہ ان برائیوں نے مسلمانوں کو 200 برس سے کمزور کر رکھا ہے۔ دور اندیش، باکردار، ہمہ صفت قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو 71 برس کی عمر میں ہوا تو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمان غم سے نڈھال تھے۔ ان کی رحلت خصوصیت سے نوزدہ مملکت پاکستان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ان کی شخصیت اور کردار نے پاکستانی عوام کو یکجا کر رکھا تھا۔ قوم ان کی وجہ سے متحد رہی، اس میں آگے بڑھنے اور پاکستان کو کامیاب بنانے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ طالع آزماؤں اور مفاد پرستوں کی راہ میں وہ بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کے انتقال کے ساتھ ہی جیسے ایک شجر سایہ دار ہمارے سروں سے ہٹ گیا اور ہم دھوپ کی شدت میں آ گئے۔ ان کی وفات کے بعد ہمارے اندرونی اور بیرونی مسائل نے شدت سے سر اٹھایا۔ چند ہی روز بعد بھارت نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا اور اندرونی سطح پر پاکستان میں واضح طور سے قیادت کا بحران نظر آنے لگا جو رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک دھان پانسی مہذب اور شائستہ شخصیت نے صاف ستھری سیاست کر کے انگریزوں اور کانگریسوں جیسے سخت اور طاقتور مخالفین کے عزائم ناکام بنا کر 14 اگست 1947 کو آزاد مملکت پاکستان کی بنیاد رکھ دی، لیکن ہم ان کے تدبر اور سیاسی بصیرت کے ورثے کو آگے نہ بڑھا سکے۔ اور 25 دسمبر 2020 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 144ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ لوکل ویوز ٹیم قائد اعظم کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نگینہ شفقت کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔